کسی گاؤں میں ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی، شہزادی مہمونہ۔ ایک بار وہ بیمار ہو گئی، کوئی علاج کارگر نہ ہوا۔ بادشاہ نے سارے ملک میں منادی کرا دی کہ جو میری بیٹی کا علاج کرے گا، بادشاہ اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرے گا اور جائیداد میں سے بھی آدھا حصہ بھی دے گا۔ اس گاؤں میں ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ وہ قسمت آزمانے محل گیا۔ اس لکڑہارے کو کچھ جڑی بوٹیوں کا علم تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ وہ شہزادی کا علاج کر دے گا، مگر اس کے بدلے اسے بادشاہ کی جائیداد نہیں چاہیے۔ وہ صرف شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ شہزادی کو اپنے ساتھ جھونپڑی میں ہی رکھے گا۔ بادشاہ مجبور تھا، اس نے شرط مان لی۔ چنانچہ 2 دن کے بعد شہزادی صحت یاب ہو گئی۔ لکڑہارے نے بادشاہ کو اپنا وعدہ یاد دلایا۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے سوچا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی لکڑہارے سے کیسے کروا دوں۔ بادشاہ نے سوچا، اس لکڑہارے کو کسی ایسی جگہ بھجوا دیتا ہوں جہاں سے یہ کبھی واپس نہ آ سکے۔ وہ روز لکڑہارے کو کسی بہانے دور دراز بھیجتا، لیکن لکڑہارا اتنا پھرتیلا تھا کہ شام تک واپس لوٹ آتا۔ شہزادی نے بادشاہ کو سمجھایا کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرے، مگر بادشاہ کو اپنی اکلوتی بیٹی سے بہت محبت تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی کو تکلیف برداشت کرنی پڑے۔ بادشاہ بہت پریشان تھا۔ پھر اسے ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے لکڑہارے سے کہا، جاؤ اور سمندر کی تہہ میں جو ہیرے ہوتے ہیں وہ لے کر آؤ۔ لکڑہارا گیا تو بادشاہ نے شہزادی کا فرضی جنازہ تیار کروایا تاکہ لکڑہارے کو یہ کہہ کر ٹال دے کہ شہزادی مر گئی ہے اور لکڑہارا مایوس ہو کر یہ ملک ہی چھوڑ دے۔ لکڑہارا پانی میں تیرنا بھی جانتا تھا۔ اس نے چند ہی دنوں میں سمندر کی تہہ سے ہیرے نکال لیے اور محل کی طرف چل دیا۔ راستے میں شہزادی کا جھوٹ موٹ کر جنازہ لے جایا گیا۔ لکڑہارے نے لوگوں سے پوچھا کہ کون فوت ہوا۔ اسے بتایا گیا کہ شہزادی مہمونہ کا جنازہ ہے۔ فقیر وہ ہیرے پھینک کر اس کی جانب چل پڑا جہاں جنازہ جا رہا تھا۔ لکڑہارا وہ ہیرے پھینک کر اس جانب چل پڑا جہاں جنازہ جا رہا تھا، لیکن اسے پہنچنے میں دیر ہوئی۔ قبرستان پہنچا تو پتہ چلا کہ شہزادی کو دفنایا جا چکا ہے۔ بادشاہ نے دراصل شہزادی کو قبرستان کے قریب ایک ہی جھونپڑی میں رکھا ہوا تھا۔ شہزادی کی دیکھ بھال کے لیے ایک بوڑھی ملازمہ بھی ساتھ تھی۔ رات ہوئی تو شہزادی سو گئی۔ آدھی رات کو قریبی جنگل میں سے ایک بھیڑیا نکل آیا اور شہزادی پر حملہ کر دیا۔ بوڑھی عورت نے اس پر ڈنڈے برسائے، مگر وہ شہزادی کو گھسیٹتا ہوا جنگل کی طرف لے گیا۔ صبح بادشاہ کو خبر ہوئی تو اس کے تمام سپاہی اس کے حکم پر جنگل میں چھان بین کے لیے چلے گئے، لیکن شہزادی نہ ملی۔ بس کہیں کہیں بھیڑیے کے پیروں کے نشان ملے۔ سب لوگ یہی سمجھے کہ جنگلی جانور شہزادی کو کھا چکے ہوں گے۔ بادشاہ بہت پچھتایا کہ اس نے اپنی بیٹی کو غربت کی زندگی سے بچانے کی بجائے موت کے منہ میں ڈال دیا ہے۔ دراصل شہزادی مری نہیں تھی۔ جب بھیڑیا اسے گھسیٹتا ہوا لے کے جا رہا تھا تو راستے میں لکڑہارے نے اسے دیکھ لیا۔ اس نے شہزادی کو بھیڑیے سے بچا لیا۔ بھیڑیا جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ پہلے تو لکڑہارا سمجھا کہ یہ شہزادی کی لاش ہے، لیکن جب اس نے اس کی نبض دیکھی تو اسے احساس ہوا کہ شہزادی تو زندہ ہے۔ وہ شہزادی کو اپنی جھونپڑی میں لے آیا، اس کا علاج کیا۔ شہزادی ایک ہی دن تک بے ہوش رہی، لیکن کچھ ہی دیر بعد اسے ہوش آ گیا۔ لکڑہارا اسے محل بادشاہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اسے شرمندگی بھی تھی کہ جس لکڑہارے سے اس نے وعدہ خلافی کی تھی، آج اسی لکڑہارے نے اس کی بیٹی کی جان بچائی۔ اس نے لکڑہارے سے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور کہا، میں تو سمجھتا تھا کہ میری بیٹی کو اس محل میں ہی خوشیاں مل سکتی ہیں، لیکن تم نے اپنی جھونپڑی میں اس کی جان بچا کر ثابت کر دیا کہ خوشیاں کبھی دولت سے نہیں خریدی جا سکتی۔ بادشاہ نے شہزادی کی شادی لکڑہارے سے کرا دی اور شہزادی کی خوشی پر اپنی جائیداد کا آدھا حصہ غریبوں میں بانٹ دیا۔